نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا, رسول اللہ کی طرف سے جوڑا آیا اور کائنات کے سارے جنات اور انس اور فرشتے غوث پاک کے سامنے کر دیے گئے کہ افق پھیل گیا, یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو جتنے زمین میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی, جتنے قبروں میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی, جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی, جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی, جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی. اور جھوٹے ہو. اگلا سوال ہے علی بھائی, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اللہ کا ولی اپنے قصیدہ میں کیسے کہہ سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا پاؤں ہے, اسی طرح میرے مرید کا سطر کھلے تو میں ڈھانپ دوں گا اور میں اپنے تمام مریدوں کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں. جھوٹ ہے, سب جھوٹ. کبھی بھی وہ نہیں کہہ سکتے قصیدہ غوثیہ جو ان کی طرف منسوب ہے نا, یہ بالکل جھوٹی حکایات جو ان کی طرف منسوب ہے ان میں سے. انہوں نے اپنی کسی کتاب میں نہیں کہا, صوفیہ والے اس کو لے کے چل رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے وہ ایک لوٹے والا واقعہ بھی ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو وہ یہ سب کچھ فضول قسم کے واقعات ان کی طرف, یہ وہ بہجت الاسرار ایک کتاب ہے, تھوڑا بھیجا کٹ سے تو اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. یہ مجھے بتائیں, اچھا ویسے کوئی شخص کہے نا کہ میں نے یہ کیا, میں یہ ہوں, کہتے ہیں دیکھو کہ ڈاکڑ خان ہے میں, تو شیخ عبد القادر جیلانی میں نہیں تو نظر آندی, میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پہ ہے, یہ میں نہیں تو نظر آندی. ادھر کہتے ہیں سبحان اللہ. دیکھا آپ کو فرق, بابا کہہ رہے تو سبحان اللہ, کوئی اور کہتے میں. سر بابا بھی نہیں کہہ سکتا, نبی علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کیا, آپ علیہ السلام عاجزی کا اظہار فرمایا کرتے تھے. بے شک. تو یہ بالکل جھوٹے واقعات ہیں. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو چھوڑ دیں, اعلیٰ حضرت تو لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے سردار تو حضرت ابوبکر صدیق ہے, تو ان سے ذرا پوچھیں کہ حضرت ابوبکر کی گردن پہ بھی پاؤں ہے. تو وہ آپ دیکھ لیں. ہاں, وہ کراچی کے ایک مولانا نے کہا ہے کہ بڑا عرصہ سوچتا رہا کہ اولیاء میں تو صحابہ بھی داخل ہیں, تو ان کی گردن پہ پاؤں کیسے ہے, تو اس کا حل مجھے مل گیا. انہوں نے کہا چھوٹے بچے کو جب یہاں پہ سوار کیا جائے نا, تو وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا جو پاؤں ہے نا صحابہ کے اوپر, وہ اس طرح والا پاؤں ہے, اور جو باقیوں کے اوپر ہے وہ دوسرے والا ہے. تو سر میں نے ان کی تو پوری گیم ہی الٹ دی ہے کہ تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری میں لکھا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ بایزید کا اولیاء اللہ میں وہی مقام ہے جو جبریل کا فرشتوں میں. تو سر جنید بغدادی تو پردادا پیر ہے عبد القادر جیلانی کا. تو پردادا پیر کہہ رہا ہے. آپ پتہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کس سلسلے میں بیعت ہے؟ جنیدی سلسلے میں. قادری سلسلہ تو ان کے نام سے چلا نا, جس طرح ہم الیاس قادری صاحب ہیں تو عطاری سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن اگر آپ پوچھیں کہ عطار صاحب خود کس کے ہیں تو وہ کہیں گے قادری رضوی. تو عبد القادر جیلانی تو خود جنیدی تھے, اس لیے کہ وہ جنیدی سلسلے کے ہیں. کشف المحجوب میں جو تصوف کے 12 فرقے ہیں ان میں ایک جنیدیہ بھی ہے. تو جنید بغدادی تو یہ کہہ رہے ہیں, اب ہم آپ کی مانیں ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کی مانیں یا ان کے پردادا پیر کی مانیں؟ تو ایسی ویسے ہی کہانی ہے. تو قصیدہ غوثیہ میں اس طرح کے جو جھوٹ لکھے ہوئے ہیں بالکل جھوٹ ہے. میں جنت میں نہیں جاؤں گا. سر بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو مجھ سے لینا ہے لے لو, اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ اسی لیے تھا کہ بعد میں کوئی کہانی نہ آپ کو کرائے. تو اتنے متکبرانہ الفاظ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف غلط منسوب ہے, انہوں نے کہیں یہ نہیں فرمایا. اور یہ کہتے ہیں جی, وہ فرماتے ہیں کہ جی میرے مرید کا سطر کھل جائے, میں مشرق میں ہوں تو مغرب سے ڈھانپ لوں گا. تو سر اے کوڑا تے ہم دھام کیڑا سچا قادری آ جائے سامنے. سچا قادری, سارے سچے قادری جڑے نا انڈر ویئر پا لو, توتیاں پا لو, اس تو بعد میڈیا دے سامنے آ کے اپنے بزرگاں دی بزرگی دے فن دا مظاہرہ کرو. ایٹ لیسٹ وہ تو کم از کم کرے نا, جن کے لاکھوں مرید ہیں وہ تو سچے قادری ہیں نا, جو خود قادری سلسلہ پہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے بیعت ہو رہے ہیں. ان کا تو اگر ایک بندے کا سطر کھلنے سے اگر پورا پاکستان ان کے اس میں آتا ہے
اور دوزخ میں جانے سے بچتا ہے تو سر قربانی دے دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ سب کہانی ہے، جھوٹ ہے۔ انہوں نے چونکہ کہا نہیں، ہم ان کا مذاق نہیں اڑا رہے، ان کی طرف منسوب چیزوں کا مذاق اڑا رہے۔ عیسیٰ ابن مریم کی طرف غلط چیزیں جو منسوب کی ہیں تو اللہ نے ان کا قرآن میں مذاق حضرت عیسیٰ کا تو نہیں اڑایا۔ اللہ جب کہتا ہے کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اور اس کی ماں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ ڈالا؟ اللہ تو وہ ہے، عیسیٰ تو اس کی مخلوق ہے، تو حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہے، بلکہ ان کا لیول بتایا گیا کہ ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کو گاڈ میں کلیم کریں۔